میرے چہرے پر کئی جگہ زخم تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ شخص میرے سامنے بیٹھا ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا تھا، کہنے لگا بہت محبت کرتا ہوں تم سے، بس میری آخری غلطی معاف کر دو۔ میں نے کہا غلطی؟ اسے تم غلطی کہتے ہو؟ تم نے میرے پاس کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ کہنے لگا مانور، میری محبت پر شک مت کرو، میں نے جنون کی حد تک تمہیں چاہا ہے، تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ لمبے لمبے سانس لینے لگا، اس کے چہرے سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ کہنے لگا میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میری آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگا بس ایک بار قربانی دے دو میری جان، میں اس کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ میں نے کہا کیسی قربانی؟ کہنے لگا حلالہ۔ میری شادی شیراز سے بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ شیراز میرے بھائی کا دوست تھا، ہمارے گھر اس کا آنا جانا بھی لگا رہتا تھا۔ البتہ میرے لیے حیران کن یہ بات تھی کہ جب اس کا رشتہ میرے لیے آیا، کیونکہ میں نے کبھی بھی اس کے بارے میں اس انداز سے نہیں سوچا تھا، لیکن شیراز کا رشتہ میرے گھر میں سب کو پسند آیا تھا۔ بھائی نے تو یہ تک کہا تھا کہ میں بہت خوش رہوں گی۔ میری والدہ نے اس لیے بھی یہاں بات کر لی کیونکہ شیراز اکیلا رہتا تھا، اس کے والدین حیات نہیں تھے، بہن بھائی سارے اپنے گھروں میں رہتے تھے۔ میری ماں کہنے لگیں کہ میری بیٹی پر کوئی بھی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ پھر شیراز کی نوکری اچھی تھی، گھر اپنا تھا، بظاہر ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ انکار کیا جاتا۔ پھر پچھلے 2 سال سے میرے بھائی کی اس سے بہت گہری دوستی تھی، گھر میں آنا جانا بھی بہت رہتا تھا۔ میری والدہ بھی شیراز سے کئی بار مل چکی تھیں، وہ تو اس کے اخلاق اور مزاج کو دیکھ کر اس کی گرویدہ ہو گئی تھیں، کہتی تھیں بہت اچھا انسان ہے۔ ہمارا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا، لیکن شیراز کے گھریلو حالات ہمارے گھر سے کافی بہتر تھے۔ اس کے پاس اپنی گاڑی تھی، اپنا گھر تھا، اچھی نوکری بھی تھی، ہم کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ میری والدہ کہتی تھی کہ اس لڑکے کے پاس سب کچھ ہے، لیکن نخرہ نہیں ہے، زمین پر ہمارے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا لیتا ہے، چاہے دال پکی ہو یا گوشت، اس نے کبھی منہ نہیں بنایا۔ سب کے دلوں میں شیراز کی بہت خاص جگہ تھی، لیکن میں نے کبھی ان خوبیوں کی وجہ سے شیراز کو اس لحاظ سے نہیں سوچا تھا۔ میں نے سوچا تو کسی کے بارے میں بھی نہیں تھا، کیونکہ پتہ تھا کہ ہمارے گھروں میں شادیاں ماں باپ کی مرضی سے کی جاتی ہیں، اس لیے میری بھی ہو گئی۔ لیکن شادی کی رات جب شیراز نے مجھ سے یہ کہا کہ وہ مجھ سے بے تحاشا محبت کرتا ہے تو میں حیران رہ گئی۔ کہنے لگا ماہنور، میں نے دل کی شدتوں سے تمہیں چاہا ہے، تم میری محبت کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتی۔ تب مجھے پتہ چلا کہ اصل قصہ کیا ہے۔ شیراز نے جب پہلی بار مجھے دیکھا تھا، میرا دیوانہ ہو گیا تھا، اور میری خاطر ہی اس نے میرے بھائی سے مراسم بڑھائے تھے، دوستی بھی لگائی، یہاں تک کہ میرے گھر والوں کا دل بھی جیتا، اور پھر مجھے بھی پا لیا۔ مجھے اپنے اس خاموش عاشق شوہر سے شادی کی پہلی رات ہی محبت ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے کوئی آپ سے اتنی محبت کرے تو بدلے میں محبت تو دی جاتی ہے، اور پھر میرے اور شیراز کے بیچ میں قائم شدہ رشتے کا تقاضا بھی کچھ یہی تھا۔ ان چند دنوں میں جتنی محبت شیراز نے مجھ پر نچھاور کی تھی، میں اس کی محبت کی عادی ہو چکی تھی۔ حالانکہ دیکھنے میں وہ زیادہ خوبصورت نہیں تھا، رنگت بھی سانولی تھی اور میں بہت خوبصورت تھی، لیکن میرا شمار ان لڑکیوں میں نہیں ہوتا تھا جو خود بے حد حسین ہوں تو شوہر بھی حسین ہی چاہتی ہیں۔ میں حسن پرست تو تھی، مگر شروع سے یہی سمجھایا گیا تھا کہ جہاں ماں باپ شادی کریں گے وہیں شادی ہونی ہے، اسی لیے کبھی اس لحاظ سے کچھ بھی اپنے لیے نہیں سوچا تھا۔ شیراز زندگی میں آیا تو اس کی بے پناہ محبت دیکھ کر اس سے مجھے محبت ہو گئی۔ کبھی یہ نہیں دیکھا کہ میرے ساتھ یہ جچتا بھی ہے کہ نہیں، مجھے وہ بہت اچھا لگتا تھا۔ ظاہر ہے میرا شوہر تھا، مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، ایک فطری سی بات تھی۔ لیکن اصل ہوش میرے اس وقت اڑے جب شادی کے بعد وہ مجھے سینما میں فلم دکھانے کے لیے لے کر گیا۔ وہاں پر بہت سارے منچلے بھی آئے ہوئے تھے، ان میں سے کچھ لڑکے بار بار مجھے دیکھے جا رہے تھے۔ اس ٹولے میں سے کبھی کوئی گھٹیا اشارہ کرتا، میں خوف کا شکار تھی۔ پہلی بار سینما آئی تھی، فلم شروع ہو گئی اور لڑکوں کی گستاخیاں بھی۔ وہ ہماری سیٹ کے پیچھے بیٹھے تھے، اپنے پاؤں آگے کر کے میرے پاؤں پر مارتے تو میں پاؤں آگے کر لیتی، کبھی اپنی سیٹ سے آگے آ کر میری کمر پر انگلیاں پھیرنے لگتے۔ میں شیراز سے کہنے لگی مجھے فلم نہیں دیکھنی،
میں نہیں جانتی تھی کہ شیراز ان کی حرکتوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور پیچھے بیٹھے لڑکوں کو مارنے لگا۔ پورے سینما ہال میں ایک تماشا لگ گیا۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں کیوں مار رہے ہو؟ تب وہ کہنے لگا میری بیوی کو دیکھتے ہو تمہاری آنکھیں نکال لوں گا۔ ان میں سے ایک منچلا کہنے لگا تمہاری تو لاٹری لگ گئی جو تم کو ایسی حسین بیوی مل گئی۔ یہ سننا تھا کہ شیراز کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے اس نوجوان کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے لگ رہا تھا جیسے مجھے اگلا سانس نہیں آئے گا۔ چوکیدار نے مشکل سے شیراز کو پیچھے کیا اور سینما سے باہر نکال دیا۔ وہ مجھے واپس گھر لے کر آیا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے میرا بازو پکڑا اور بری طرح سے مروڑ دیا۔ حالانکہ میرا تو کوئی قصور نہیں تھا، میں تو سینما جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں نے شیراز کا جنون دیکھا تھا، اس کا غصہ دیکھا تھا۔ کہنے لگا میرا جی چاہتا ہے آنکھیں نکال لوں اس کی جو تمہیں دیکھے، اس کی جان لے لوں جو تمہیں چھونے کی کوشش کرے۔ پھر کہنے لگا کیا واقعی میں بدصورت ہوں؟ میں نفی میں سر ہلانے لگی۔ کہنے لگا تم مجھ سے زیادہ خوبصورت ہو، ایسی عورتیں اپنے مرد کے ساتھ وفا نہیں کرتی۔ میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کیوں ایسا سوچ رہے ہیں؟ میں نہیں جانتی کہ کب اور کیسے، لیکن شیراز اب پہلے کے مقابلے مجھ پر شک کرنے لگا تھا۔ شاید لوگوں کی باتوں کی وجہ سے، کیونکہ ہر شخص اسے یہی کہتا تھا کہ تمہیں اتنی خوبصورت بیوی کیسے مل گئی؟ اتنی حسین لڑکیاں کبھی بھی تم جیسے مردوں کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزارتی۔ جیسے ہی اسے کوئی خوبصورت مرد ملے گا یہ اس کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ میں نہیں جانتی کون اس کے دماغ میں ایسی باتیں ڈالتا تھا، لیکن شیراز کا رویہ مجھ سے بدلنے لگا تھا۔ اب وہ گھر سے باہر جاتا تو گھر کا دروازہ باہر سے بند کرتا اور اس پر تالا لگا دیتا۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ وہ تالا کیوں لگا کے جاتا ہے۔ ایک عورت کے لیے یہ بات ناقابل برداشت اور بہت بڑی اذیت کا باعث ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس پر شک کرے۔ انہی دنوں ہمارے گھر کے برابر میں ایک شخص نے اپنا مکان خریدا اور اتفاق تھا کہ وہ شخص اکیلا رہتا تھا، لیکن مجھے لگا کہ شاید وہاں پر آنے والے لوگ ہماری طرح کے ہیں۔ ابھی بھی شیراز باہر سے تالا لگا کر جاتا تھا، اس لیے مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت پڑتی تو میں بڑی مشکل میں پڑ جاتی تھی۔ حالانکہ باہر سبزی والا ہوتا تھا لیکن تالا لگنے کی وجہ سے سبزی نہیں لے سکتی تھی۔ نہ ہی مجھے شیراز کی طرف سے یہ اجازت تھی کہ میں آوازیں دے کر کسی سے سبزیاں یا چیزیں لے سکتی۔ وہ تو کہتا تھا کہ تمہیں کوئی نہ دیکھے نہ تمہاری آواز سنے۔ شیراز کے جانے کے بعد جب میں نے دیکھا تو پیاز ختم ہو چکا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ آج کیا بناؤں اور پیاز کے بغیر کیا بن سکتا ہے۔ جب مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے سوچا کہ چپ چاپ خاموشی سے برابر والے گھر سے پیاز لے لیتی ہوں۔ اسی دیوار کے ساتھ میں نے کرسی رکھی، وہاں کھڑے ہو کر برابر والے گھر میں جھانک کر دیکھا۔ صحن بالکل خالی تھا لیکن کچن میں کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں، مطلب گھر میں کوئی خاتون کھانا بنا رہی تھی۔ میں نے کہا بات سنیں۔ یہ کہنا تھا کہ کچن سے باہر آنے والا ایک مرد تھا جسے دیکھ کر مجھے آواز دینے پر پچھتاوا سا ہو رہا تھا۔ کہنے لگا جی آپ نے آواز دی؟ میں نے کہا وہ میں سمجھی شاید کوئی خاتون ہے، آئی ایم سوری۔ وہ کہنے لگا کوئی بات نہیں، کہیے کیا کام ہے آپ کو؟ میں نے کہا مجھے کچھ پیاز چاہیے تھی۔ کہنے لگا ابھی لاتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں پیچھے ہٹنے لگی جب کہنے لگا یہ پیاز لیتی جائیے۔ میں نے شکریہ کہا اور نیچے اتر کر کھانا بنا لیا۔ میں سوچنے لگی کہ یہ پلیٹ اسے واپس کر دیتی ہوں۔ میں کرسی رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس وقت وہ صحن میں جھاڑو لگا رہا تھا۔ میں نے کہا بھائی صاحب۔ اس نے میری طرف دیکھا، کہنے لگا میرا نام وجاہت ہے۔ میں نے پلیٹ اسے پکڑا دی اور خود نیچے اتر آئی۔ اب اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کوئی بھی چیز گھر پر موجود نہ ہوتی یا شیراز مجھے دے کر نہیں جاتا تو میں برابر سے مانگ لیتی۔ اب تو وہ شخص جب بھی بازار جاتا تو مجھ سے پوچھ لیتا تھا کہ آپ کو کچھ ضرورت ہے تو لا دیتا ہوں۔ میں مشکل سے ہی اسے کچھ کہتی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرنے لگا شیراز کے مزاج میں چڑچڑا پن آنے لگا۔ بات بات پر وہ مجھے شک کی نظروں سے دیکھتا رہتا۔ ایک بار مجھے کہنے لگا تم جانتی ہو برابر میں کون آیا ہے؟ اس کی بات سن کر میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے کہا نہیں مجھے کیا معلوم۔ کہنے لگا صرف ایک چھڑا چھانٹ مرد۔ پھر کہنے لگا تم کوشش کر کے صحن میں مت جایا کرو، اس کمرے میں ہی رہا کرو۔
میں اس کی کسی بات سے اختلاف نہیں کرتی تھی، لیکن میری زندگی کم سے کم ترین ہونے لگی تھی۔ کبھی تازہ ہوا کے لیے باہر چلی جاتی تو شیراز کہتا کہ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا سامنے چھت پر لڑکے کھڑے ہیں؟ میں کہتی شیراز میں کیا کروں؟ کیا تازہ ہوا پر میرا کوئی حق نہیں ہے؟ اگر کوئی کھڑا ہے تو کھڑا رہنے دو۔ وہ کہنے لگا تمہیں دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی خوبصورت لڑکی ہے اور اس کا شوہر کتنا عجیب ہے۔ ہر بات پر وہ بس یہی کہتا رہتا تھا۔ شاید اس کے اندر یہ احساس کمتری تھی، حالانکہ میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے کہا آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ مجھے تو آپ میں ایسا کوئی بھی عیب نظر نہیں آتا۔ ایک بار شیراز گھر پر آیا تو بے حد پریشان تھا۔ میں نے جب وجہ پوچھی تو کہنے لگا عورت ذات ہوتی ہی کم ظرف ہے، ذرا سا حسین مرد اور دولت مند مرد دیکھ لے تو اپنے شوہر اور بچے تک چھوڑ دیتی ہے۔ پھر کہنے لگا کہ اگر عورت چھوڑ دے تو وہ مرد کسی ریت کے ٹیلے کی طرح سے ڈھہ جاتا ہے۔ مجھے اس کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں، نہ میں نے ایسا ماحول دیکھا تھا، نہ میں نے کبھی ایسا سوچا تھا۔ ہمارے ہاں تو جہاں شادی ہو جاتی تھی بس وہیں نبھایا جاتا تھا۔ کہنے لگا میرے دوست نے اپنی بیوی کو اتنی آزادی دے رکھی تھی، جانتی ہو اس نے کیا کیا؟ میں نے کہا کیا کیا؟ کہنے لگا اپنے ہی شوہر کے دوست کے ساتھ بھاگ گئی، اپنا گھر بچوں تک کو چھوڑ گئی، کیونکہ اس کا دوست اس کے شوہر سے زیادہ ہینڈسم تھا، پیسے والا تھا۔ یہ سن کر میں نے کہا کہ یہ افسوس کی بات ہے، لیکن شیراز ہر عورت ایسی نہیں ہوتی۔ وہ کہنے لگا عورت کو چھوٹ ملنے کی دیر ہوتی ہے، اسے موقع ملے تو کچھ بھی کر سکتی ہے۔ پتہ نہیں اس کا عورتوں کے بارے میں ایسا نظریہ کیوں تھا، یا پھر ایسا واقعہ سننے کے بعد ہر مرد کی نظر اپنی بیوی کے لیے شک و شبہات کیوں لے آتی ہے۔ اس کے بعد تو شیراز نے جیسے مجھے بد کردار سمجھ لیا، یا اسی عورت کے سانچے میں ڈال کر مجھے دیکھنا شروع کر دیا۔ گھر میں آتا تو پورے گھر کو جانچتی نظروں سے دیکھتا، کبھی چھت پر جا کر دیکھنے لگتا، کبھی باتھ روم میں، کبھی پردوں کے پیچھے۔ میں اس سے پوچھتی کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو کہتا کچھ نہیں، دیکھ رہا ہوں کہ کیا کوئی آیا تھا۔ شیراز آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ یہاں کون آئے گا؟ گھر سے باہر آپ تالا لگا کے جاتے ہیں۔ کہنے لگا مردوں کا کیا ہے، دیوار پھلانگ کے بھی آ سکتے ہیں۔ اس کی اس طرح کی حرکتیں اور باتوں سے میں بجھ سی گئی تھی۔ اس سے بہت محبت کی تھی، اس کی ہر بات مانتی تھی تاکہ اسے مجھ پر اعتبار آ جائے، وہ مجھ پر شک نہ کرے۔ اس کی ہر بات میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ جب بھی میں اس کے لیے تیار ہوتی کہتا کہ تیار مت ہوا کرو، آج کیوں اتنی بنی ٹھنی ہوئی ہو، کوئی آیا تھا کیا؟ اس کے اس طرح کے سوال میری روح کو لہو لہان کرتے تھے۔ ایک عورت اپنے شوہر کے لیے تیار ہوتی ہے اور کس کے لیے سجے گی، لیکن جب شوہر ہی اسے شک کی نظر سے دیکھنے لگے تو عورت کا سارا سنگھار ختم ہو جاتا ہے۔ میرا بھی آہستہ آہستہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ میں بالکل سادہ لباس میں رہتی تھی، دل چاہتا بھی تھا تو بھی تیار نہیں ہوتی تھی کہ شیراز کہیں مجھے شک بھری نظروں سے نہ دیکھے۔ ایک بار کرکٹ کھیلتے ہوئے لڑکوں کی بال اندر آ گئی۔ وہ کوئی 14-15 سال کا لڑکا ہوگا جس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کہنے لگا آنٹی بال اندر آئی ہے، مجھے وہ دے دیں۔ مجھے وہ بال صحن میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر میں چھت پر گئی تو بال وہاں پر تھی۔ میں نے بال اٹھا کر چھت پر سے ہی سڑک پر پھینک دی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اسی وقت شیراز گھر پہنچ جائے گا۔ وہ بچہ مجھے شکریہ کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ یہ کہتے ہوئے شیراز نے دیکھ لیا۔ شیراز کو دیکھ کر میں فوراً سے نیچے اتر آئی۔ وہ اندر آیا تو بہت غصے میں تھا، دروازہ بھی اس نے زور سے بند کیا۔ میں نے کہا آج آپ جلدی آ گئے؟ کہنے لگا ہاں جلدی آ گیا، اور وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میں نے کہا کیا ہو گیا شیراز؟ میرا یہ کہنا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ اس نے میرے منہ پر مار دیا۔ کہنے لگا کمینی، میرے پیچھے سے یہ گل کھلا رہی تھی؟ میں اپنے شوہر سے نہ تو اس لہجے اور نہ ہی اس انداز کی توقع رکھتی تھی، اور نہ ہی تھپڑ کی۔ میں نے کہا آپ کو ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا میں جانتا ہوں، تم خوبصورت لڑکیوں کو کم عمر لڑکوں کا چسکا ہوتا ہے۔ میرے پیچھے سے چھتوں پر کھڑی ہو کر گلی کے آوارہ لڑکوں سے باتیں کرتی ہو، شرم نہیں آتی؟ وہ صحن میں ہی مجھے مارنے لگا۔ میں نے کہا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اس بچے کی بال آئی تھی چھت پر، میں وہ بال دینے گئی تھی، اور ایسا پہلی بار ہوا ہے، آپ کیوں مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ وہ تو میرے چھوٹے بھائی سے بھی چھوٹا ہوگا۔
کہنے لگا بس بس مجھے مت سکھاؤ، میں نے بڑی عمر کی عورتوں کو کم عمر لڑکوں سے شادی کرتے دیکھا ہے اور ان کی خاطر اپنے شوہر اور بچوں کو چھوڑتے دیکھا ہے۔ میں جانتا ہوں عورتوں کو کم عمر لڑکوں کا چسکا ہوتا ہے اور تمہیں بھی ہے۔ میرا تو جیسے صبر جواب دے گیا۔ میں نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی میرے بارے میں ایسی بات کرتے ہوئے؟ میرا یہ کہنا تھا، اس نے مجھے بالوں سے پکڑا، صحن میں زور سے دھکا دیا، میں کراہ کے رہ گئی، پھر اپنے پیر سے میرے پیٹ پر ٹھڈے مارنے لگا۔ میں اس قسم کے رویے کی عادی نہیں تھی، میں چلانے لگی، رونے لگی، اسے کہنے لگی کہ مجھے چھوڑ دو، کیا کر رہے ہو تم؟ لیکن وہ تو شاید غصے میں اندھا ہو چکا تھا۔ کہنے لگا آئندہ اگر میں نے تمہیں کسی سے بات کرتے بھی دیکھا تو تمہارا گلا گھونٹ کر اپنے ہاتھ سے مار دوں گا، یاد رکھنا میں بے وفائی برداشت نہیں کروں گا۔ اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے بے وفائی کی کب تھی؟ کیا دوسری عورتوں کی کہانیاں قصے سن کر وہ کیوں مجھے اسی نہج میں ڈال کر دیکھتا ہے؟ یہ کیوں نہیں دیکھتا کہ عورت اپنی ساری عمر ایک مرد کے ساتھ گزار دیتی ہے؟ زیادہ تر عورتیں تو ایسی ہی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جوانی میں بیوہ بھی ہو جائیں تو ساری زندگی بچوں کی خاطر اپنے شوہر کے نام پر اپنی زندگی گزار دیتی ہیں، اپنی ہر خواہش کو دبا کر بڑھاپے کی دہلیز تک چلی جاتی ہیں۔ انہیں کیوں دیکھتا ہے جنہوں نے بے وفائی کی ہوتی ہے، جو گھر سے بھاگ جاتی ہیں؟ اب وہ کمرے میں جا چکا تھا اور میں اس قابل بھی نہیں رہی تھی کہ اٹھ کر اپنے کمرے تک جا سکوں۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے میں نے اپنے پیٹ کو پکڑ رکھا تھا، شدید درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ مشکل سے ہی میں اٹھی، اس سے پہلے کہ کھڑی ہوتی دیوار کے اس پار 2 آنکھیں مجھے دکھائی دیں۔ شاید وہ پڑوسی میرا تماشا دیکھ رہا تھا۔ میں نظریں جھکائے کچن میں چلی گئی، وہاں رکھی کرسی پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ روتے روتے میری حالت خراب ہو چکی تھی، میری سسکیاں پورے گھر میں گونج رہی تھیں، لیکن میرا شکی شوہر ایک بار بھی میرے پاس نہیں آیا۔ رو دھو کر میں دوسرے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب شیراز سے بات تک نہیں کروں گی۔ پھر ایسے ہی ہوا، میں نے اس کا ناشتہ بنا کر ٹیبل پر رکھ دیا اور اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ رات کو وہ آتا تو میں کھانا بنا کے رکھ دیتی۔ میرے چہرے پر نیل پڑ چکے تھے، پورے چہرے کا ستیہ ناس ہو چکا تھا، پیٹ میں کمر میں درد تھا۔ 2 دن کے بعد رات کے وقت میرے کمرے پر دستک ہوئی۔ میں جانتی تھی شیراز ہی ہے، مگر میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ کہنے لگا ماہنور دروازہ کھولو۔ میں نے کہا نہیں، مجھے اسی کمرے میں بند رہنے دیں۔ کہنے لگا دروازہ کھولو پلیز۔ لہجہ کچھ نرم تھا۔ میں نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے دروازہ کھولا تو کچھ شرمندہ شرمندہ سا میرے سامنے کھڑا تھا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے کمرے میں لے گیا، مجھے بیڈ پر بٹھا دیا، پھر ایک دودھ کا گلاس مجھے دیا۔ کہنے لگا یہ پی لو۔ میں اسے دیکھنے لگی۔ اس وقت وہ یکسر مختلف تھا، ویسا ہی جیسے پہلے ہوا کرتا تھا، پیار محبت کرنے والا۔ پھر میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا، میرے چہرے پر لگے زخموں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میں نے اس کا ہاتھ پیچھے کرنا چاہا۔ کہنے لگا دودھ پی لو اور مجھے معاف بھی کر دو، پتہ نہیں اس دن مجھے کیا ہو گیا تھا۔ پھر کہنے لگا مجھے تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ اس کی اتنی سی ہمدردی پا کر میری آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ پھر اس نے خود اپنے ہاتھ سے میرے لبوں سے دودھ کا گلاس لگایا۔ میں نے دودھ پی لیا تو گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ کہنے لگا بس میں تم سے بہت شدید محبت کرتا ہوں، اس لیے تمہارے لیے وہم میں مبتلا ہو جاتا ہوں کہ کہیں تم بھی مجھے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ نہ چلی جاؤ۔ میں نے کہا شیراز میں کیوں کسی کے ساتھ جاؤں گی؟ میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں؟ اس نے مجھے اپنے گلے لگا لیا۔ کہنے لگا آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا تمہارے ساتھ۔ چند دن وہ میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہا۔ میں نے سوچا کہ چلو شیراز کی پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دیتی ہوں۔ میں نے اپنا دل صاف کر لیا، اپنا رویہ بھی اس کے ساتھ اچھا کر لیا۔ لیکن پھر چند دن بعد اچانک سے نہ جانے اسے کیا ہوا۔ میں نے بس یہ کہا تھا کہ مجھے میکے جانا ہے، کافی دنوں سے میں نہیں گئی۔ وہ بات کرواتا تھا تو اسپیکر آن کر دیتا تھا، کہتا تھا اپنے گھر والوں سے ایسے ہی بات کرو، میں سننا چاہتا ہوں تم کیا باتیں کرتی ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی پرائیویسی ہوتی ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں اپنی ماں سے بات کرتی ہوں تو اسپیکر آن کروں۔
میں نے جب یہ کہا کہ مجھے میکے جانا ہے تو کہنے لگا میرے ساتھ ہی جاؤ اور میرے ساتھ ہی واپس آ جانا۔ میں نے کہا شیراز میں چند دن رہنا چاہتی ہوں، بہت اداس ہو گئی ہوں اپنے گھر والوں سے۔ وہ مجھے وہاں لے گیا، میرے گھر والوں کے ساتھ یوں بیٹھا رہا، ہنس ہنس کے باتیں کرتا رہا جیسے کہ وہ ایک بہت اچھا انسان ہے۔ میری ماں اس کی گرویدہ ہو چکی تھیں، کہتی تھیں کہ میں تو بہت خوش نصیب ہوں جو مجھے ایسا داماد ملا ہے۔ گھر میں آتا ہے تو لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی داماد آیا ہے، لگتا ہے بیٹا آیا ہے۔ بس میں چپ چپ سی تھی۔ میری ماں کہنے لگی تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے بھی چہرے پر مسکراہٹ سجا کر کہا کہ کچھ نہیں، بس اکیلی ہوتی ہوں اس لیے اداس ہو جاتی ہوں۔ رات کے کھانے کے بعد شیراز مجھے کہنے لگا چلو واپس چلتے ہیں۔ میں نے کہا شیراز میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ مجھے کچھ دن رہنا ہے۔ وہ میری والدہ اور میرے بہن بھائیوں کے سامنے کہنے لگا تم یہاں رہو گی تو میرا دل کیسے لگے گا؟ تم جانتی ہو نا تمہارے بغیر مجھے گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ اس کی ایسی باتیں سن کر میری والدہ کہنے لگی جاؤ ساتھ چلی جاؤ، یہاں رہ کر تم کیا کرو گی؟ میں آزادی سے سانس لینا چاہتی تھی، 2 دن اپنی مرضی سے گزارنا چاہتی تھی، کیونکہ شیراز کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے قید کا احساس ہوتا تھا، میرا دم گھٹنے لگتا تھا۔ اب تو وہ مجھے کمرے میں بند کر کے جاتا تھا، کہتا تھا صحن میں تم جاتی ہو تو لڑکے چھت پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صبح 6 بجے مجھے اٹھا دیتا تھا، کہتا تھا جلدی سے ناشتہ اور کھانا جو بنانا ہے بنا لو، اس کے بعد میں تمہیں کمرے میں بند کر کے جایا کروں گا۔ میں ایک کمرے میں کسی قیدی کی طرح زندگی گزارنے لگی تھی۔ میں تھک گئی تھی شیراز سے، ذرا بھی اختلاف کرتی اور کہتی کہ خدا کے لیے مجھے گھر میں ذرا سی آزادی سے رہنے دو، تو وہ مجھے اندھا دھند مارنے پیٹنے لگتا، مار مار کے میرا حشر بگاڑ دیتا۔ ایک دن میں تنگ آ چکی تھی، میں نے کہا شیراز میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں تھک گئی ہوں۔ پہلے مارتا تھا، پھر 2-4 دن بعد معافی تلافی کرتا تھا، پیار جتاتا تھا، کہتا تھا تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پتہ نہیں کیسی محبت تھی اس کی جس کو سہنے کی میں متحمل ہرگز نہیں تھی۔ ایک بار جب شیراز مجھے مارنے لگا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا بہت ہو گیا، اب مجھ پر ہاتھ مت اٹھانا۔ میرا یہ کہنا تھا، کہنے لگا مجھے پتہ تھا تمہاری زبان ضرور چلے گی۔ میں نے کہا جب بار بار مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے تو میری زبان تو چلے گی نا، میں انسان ہوں، مجھے درد ہوتا ہے، میں کوئی بے جان چیز نہیں ہوں۔ جب تمہارا جی چاہتا ہے تو مارنا پیٹنا شروع کر دو۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری یہ بات سن کر اسے آگ لگ جائے گی۔ اس نے مجھے بہت مارا، غصے میں آ کر مجھے بیک وقت 3 طلاقیں دے دی۔ میرا چہرہ زخمی ہو چکا تھا۔ جب اس نے مجھے طلاق دی تو میں رونے لگی، ایک دم سے وہ پیچھے ہو گیا، میں فوراً سے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ رو رو کے میرا برا حال ہو چکا تھا، چہرے پر زخم بھی تھے۔ میں سوچ چکی تھی کہ اب میں یہاں نہیں رہوں گی، لیکن وہ مجھے تالے میں رکھتا تھا۔ میں کہتی تھی کہ اب مجھ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، خدا کے لیے اب مجھے چھوڑ دو، لیکن کہنے لگا کہ نہیں، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر، بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ اس کی محبت میرے لیے صرف اذیت تھی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ 3 دن بعد اس نے دروازہ کھولا، کہنے لگا مجھے معاف کر دو، بس ایک آخری موقع مجھے دے دو، میں تمہیں اس کے بعد کچھ نہیں کہوں گا۔ میں نے کہا کون سا موقع دے دوں، ہمارے بیچ بچا کیا ہے؟ جو مشورہ اس نے مجھے دیا میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ کہنے لگا حلالہ کر لو۔ میں نے کہا شیراز میں یہ نہیں کرنا چاہتی، اور میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے کبھی بھی اس طریقے سے نہیں اپنائیں گے۔ کہنے لگا تمہیں میری محبت کا اندازہ ہی نہیں ہے، میں تمہیں کیوں نہیں اپناؤں گا؟ میں نے کہا مجھے کوئی دیکھ لے تو آپ سے برداشت نہیں ہوتا، اور حلالے کا مطلب جانتے ہیں آپ۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں غصہ اترا، کہنے لگا مجبوری ہے ورنہ برداشت نہیں کرتا، لیکن صرف 1 رات کی بات ہے۔ میں نے کہا جس طریقے سے آپ حلالہ کر رہے ہیں نا، یوں حلالہ ہوتا نہیں ہے، اس کا طریقہ کار کچھ اور ہے، اور یہ حکم کسی اور طریقے سے مسلمانوں کو دیا گیا ہے۔ اگر طلاق کی نیت سے شادی کی جائے یا حلالے کی نیت سے نکاح کیا جائے تو وہ زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ کہنے لگا مجھے زیادہ حدیثیں اور دین مت سمجھاؤ، مجھے پتہ ہے ایسا ہر جگہ ہو رہا ہے، یہ غلط نہیں ہے، اکثر تو ایسے حلالہ کروانے والے مولانا موجود ہیں، تو کیا ان سے زیادہ تمہیں دین کا پتہ ہے؟ یہ سب جائز ہے، درست ہے۔ میں چپ سی ہو گئی،
کہنے لگا لوگوں میں بدنامی ہو جائے گی تمہاری بھی اور تمہاری چھوٹی بہنیں بھی ہیں. اگر تم طلاق لے کر گھر بیٹھ گئیں تو تمہاری بہنوں کے رشتوں میں بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے. یہ سوچ کر میں چپ سی ہو گئی. میرے پاس شاید کوئی راستہ نہیں بچا تھا. میں نے حلالے کے لیے رضامندی دے دی. میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میرا نکاح برابر والے شخص سے کر دے گا جو کہ اکیلا اپنے گھر میں رہتا تھا. شیراز نے اسے کیسے راضی کیا یا وہ کیسے مان گیا میں نہیں جانتی. عدت میں نے بند کمرے میں گزاری تھی. جیسے ہی عدت ختم ہوئی اگلے ہی روز میرا نکاح اس سے ہو گیا. وہ مجھے اپنے گھر لے گیا. میرے لیے یہ سب کچھ بہت مشکل تھا کیونکہ شیراز کے علاوہ میں نے کسی کو بھی اس حوالے سے سوچا ہی نہیں تھا. صرف ایک رات کی دلہن بننا بہت اذیتناک ہے. وہ میرے کمرے میں آیا تو میں سمٹ کر بیٹھ گئی. میرے چہرے پر اب بھی چوٹوں کے نشان باقی تھے. اس نے دروازہ بند کیا تو مجھے لگا جیسے میرا دل دھڑکنا بھول گیا. وہ میرے پاس آیا, بیڈ کے اوپر بیٹھ گیا, میرا ہاتھ پکڑ لیا. میرے ہاتھ پر بھی چوڑیاں ٹوٹنے سے زخم ہو گئے تھے. وہ نرمی سے میرے زخمی ہاتھوں کو دیکھتا رہا, پھر میرے چہرے کو. کہنے لگا کیسے زندگی گزارتی رہی ہو اس ظالم شخص کے ساتھ, اپنا حال دیکھا ہے تم نے؟ میں نے کہا پلیز آپ میرے شوہر کے بارے میں کچھ مت کہیں, وہ جیسے بھی ہیں میرے شوہر ہیں. کہنے لگا نہیں ہے تمہارا شوہر, ختم ہو چکا تمہارا اس کمینے سے ہر رشتہ. یہ سن کر میں حیران رہ گئی. میں نے کہا آپ صرف ایک رات کے شوہر ہیں. کہنے لگا میں تمہیں اس جانور کے حوالے کبھی نہیں کروں گا. تم میری بیوی ہو اور ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی. یہ سن کر میرے چہرے کی رنگت پھیکی پڑ گئی کیونکہ میں جانتی تھی کہ شیراز ایک جنونی شخص ہے, مجھے بے تحاشا چاہتا ہے اور پتہ نہیں آج کی رات اس نے کیسی گزارنی تھی. اور اگر یہ شخص مجھے چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا تو شیراز تو اسے جان سے مار ڈالے گا. میری جان اس وقت نکلی جب وجاہت نے میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے چھوا. جی تو ریڈرز, کیا ہوگا آگے؟ جلدی سے تکے لگائیے. کیا ہوگا جب وجاہت مہنور کو طلاق دینے سے انکار کر دے گا؟ شیراز کا جنون کون سا نیا رخ اختیار کر جائے گا؟ اگلی ایپیسوڈ آپ کے ہوش اڑا دے گی. اور آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہماری کہانیوں میں بس آپ کے نام استعمال ہو رہے ہیں. ان کہانیوں کو اپنی زندگی سے کمپیئر مت کیا کریں. اللہ نہ کرے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کبھی کوئی ایسی ٹریجڈی ہو. اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے.